الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ علوم قرآن سے متعلق، جس کے سلسلے میں یہ بات میں روز اول سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز جو قرآن پاک سے تعلق رکھتی ہے، ایک ایک تاریخی حقیقت جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے، اس میں معجزے کا پہلو ہے۔ عجیب و غریب حالات جو زندگی روٹین میں گزرتی ہے، روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اور اسباب کی بنیاد پر جو نتائج برآمد ہونا چاہیے وہ تو لازمی بات ہے، پوری دنیا میں ہر روز ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے کہ وہ حالات سامنے آتے ہیں، وہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں، وہ واقعات سامنے آتے ہیں جو معجزاتی ہوتے ہیں، روٹین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی نسبت کی برکت ہے، ہم کچھ اور کہہ نہیں سکتے۔ اسی ضمن میں جو قرآن پاک کی تفسیریں ڈیولپڈ کی گئیں، قلم بند کی گئیں، تیار کی گئیں، ان کا تذکرہ میں نے کیا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صدی ہجری میں جامع البیان کیسے تیار کی، 17-18 جلدوں میں۔ ان کے بعد امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے کشاف میں کیسے قرآن پاک کی لنگوسٹیکل بحثیں، لغوی بحثیں فرمائیں۔ فلسفیانہ کلام رہ گیا تھا، منطق رہ گئی تھی، لاجک کی باتیں، حکمت کی باتیں رہ گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس خلا کو بھی پر کیا، اور اس فیلڈ میں، اس میدان میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نمایاں ہوئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر قلم بند فرمائی۔ یہ وہ لازوال تفسیریں ہیں جو آج بھی تر و تازہ ہیں، آج بھی تباہ ہو رہی ہیں، آج بھی پڑھنے والوں کے ذہن کھل رہے ہیں، آج بھی تدبر قرآن کی یہ اہم راہیں بنی ہوئی ہیں۔ امت ان سے بے نیاز نہیں ہو سکی۔ اسی سلسلے میں ایک اور تفسیر وجود میں آئی جو اپنی بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے، جو اپنی کئی ایک اہمیتوں کی وجہ سے امت مسلمہ میں، علماء میں، محققین میں، قرآن مجید کے طلباء میں بہت مشہور، مستعمل، متداول ہے، اور وہ ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، جس کا انہوں نے قانونی نام رکھا تفسیر القرآن المجید، لیکن عام طور پہ ہم لوگ اس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں۔ بہت بلند پایہ تفسیر ہے، بڑی زبردست اس کی خصوصیات ہے، اس کا میں کچھ اشارہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ اندازہ لگائیے حالات کیا ہیں۔ یہ 6 صدی ہجری کا عرب خطہ ہے، عرب ممالک ہیں، کیا دمشق، کیا عراق، کیا مصر، تاتاریوں نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے، حملے پہ حملے ہو رہے ہیں۔
ایک ایک ملک مسلمانوں سے چھینا جا رہا ہے، قتل عام ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، سفر مصیبت ہے۔ اسی چھٹی ہجری میں ایک سے ایک بڑے ائمہ پیدا ہوئے، اور ان ائمہ کے بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حران نامی ایک مقام پر پیدا ہوئے، جو ایک دو آبا ہے، دجلہ ایک طرف ہے، فرات ایک طرف ہے، دو ندیوں کے درمیان جزیرہ نما زمین ہے۔ وہاں اس گاؤں میں پیدا ہوئے، لیکن تاتاریوں کا حملہ ہونے والا تھا، لہذا بستی والے گھبرائے ہوئے تھے، اور سارا کا سارا گاؤں ہجرت کر رہا تھا، اور اپنا اپنا قیمتی سامان لادے ہوئے اپنے اپنے جانوروں پر، کسی کے پاس اونٹ ہے تو اونٹ پر، گھوڑے ہے تو گھوڑوں پر، خچر ہے تو خچر پر روانہ ہو رہے تھے۔ تو آپ حیرت کریں گے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے سارا سامان چھوڑ کر ایک بیل گاڑی کا انتظام کیا، جس کو ہم لوگ عام زبان میں بیل بنڈی کہتے ہیں، لیکن بیل نہیں تھا، جانور نہیں تھا۔ ایک گاڑی کا تو انتظام کر لیا، بنڈی کا، لیکن جانور نہیں ہے۔ اور اس پر کیا رکھا؟ سونے، جواہر، قیمتی سامان، صندوقچے، کپڑے نہیں، پوری قیمتی کتابیں جو اس خاندان میں جمع ہوئی تھی، وہ پوری قیمتی کتابیں رکھیں۔ لٹریچر، علمی سرمایہ ہمارے اسلاف کے پاس کیا اہمیت تھی، ان علمی چیزوں کی آپ اندازہ کیجیے۔ اب رکھ تو دی، اب گاڑی چلے گی کیسے، بنڈی چلے گی کیسے؟ بیل تو ہے نہیں، جانور تو ہے نہیں، جانوروں کی قلت ہے، جنگی صورتحال ہے۔ لہذا خاندان کے لوگوں نے طے کیا، دو دو مرد مل کے کھینچتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کتنا سفر کیا؟ ان لوگوں نے تقریباً 1600-1700 کلومیٹر کا سفر کیا، حران سے دمشق تک۔ حران عراق میں آتا ہے، دمشق آپ جانتے ہیں سیریا میں آتا ہے۔ 1600-1700 کلومیٹر کا سفر، دن بھر اس گاڑی کو، اس بیل منڈی کو کھینچتے رہتے، اور رات میں آرام کرتے، دن بھر کھینچتے رہتے اور رات کو آرام کرتے۔ جب دمشق پہنچ گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ویسے ہی اولاد عنایت فرمائی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ وہ 4-5 سال کے لڑکے ہیں اور ایک سلیٹ لے کر جا رہے ہیں، تختی۔ پہلے بہت تھی، آج کل ذرا کم ہو گیا اس کا رواج، چھوٹے بچوں کو تختی پہ ہی لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ وہ سلیٹ لے کر جا رہے ہیں، تو ایک بزرگ سے دکان والے نے کہا، یہ بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا بلاغت ذہین ہے، بہت ذہین۔ کہا اچھا بلاؤ، میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ بلانے کے بعد 10 حدیثیں انہوں نے ڈکٹیٹ کی کہ تم یہ سلیٹ پر تختی پہ لکھتے جاؤ۔ امام صاحب نے لکھ دی، امام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھ دی۔ لکھنے کے بعد کہا میٹ دو، رب کر دو، میٹ دی۔ کہا کیا لکھا تھا سناؤ، ترتیب کے ساتھ 10 حدیثیں سنا دی۔ دوبارہ ڈکٹیٹ کی نئی حدیثیں، پھر 10 حدیثیں لکھوائیں، پھر اس کو صاف کروا دیا، پھر سنی، پھر سننے کے بعد کہا خدا کی قسم یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا امام ہوگا، اور ان کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ امام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہوئے، اور آپ نے جو قازان نامی حکمران تھا تاتاری، جس نے بغداد پر حملہ کیا تھا، اس کے سامنے جو تقریر کی جا کر اچھے اچھوں کی جان نکل رہی تھی، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ نے جو تقریر کی، جو سمجھایا، یہ قتل و غارت گیری، یہ صفاقی، یہ ظلم و زیادتی تجھے کہاں تک پہنچائے گی، یہ قرآن پاک کی آیتوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر سامعین، بلکہ جو علماء چلے تھے ساتھ میں، وہ سب اپنے کپڑوں کو سمٹے ہوئے تھے کہ اب ان کی گردن ماری جائے گی اور خون کے چھینٹے اڑیں گے۔ لیکن بہت پریشان ہوا، سنتا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے۔ مارے ڈر کے سب نے کھانا کھایا،
امام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کھانا کھا لیجئے، دعوت ہے ہماری، تو کہا کہ اتنے مسلمانوں کے خون سے یہ کھانا تیار ہوا ہے، کیسے میں اس کو گوارا کر سکتا ہوں۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک معجزہ ہے۔ کیا تصانیف، کیا کتابیں، کیا کوششیں، قید و بند میں رہنا، جیل میں، اور کوئلے سے دیواروں پر لکھنا، یہ ساری چیزیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مجھے اصلاً دوسرے ٹاپک پہ منتقل ہونا ہے، امام ابن کثیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کو عام طور پر ابن تیمیہ کہتے ہیں، ان کا نام احمد ہے اصلاً، امام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلیل القدر شاگرد عنایت فرمائے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ کسی استاد کو ایسا شاگرد مل جائے جو استاد کا نام روشن رکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک امام لیث ہوا کرتے تھے۔ امام شافعی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللیث افقہ منا ولکن اصحابہ ضیعوہ، لیث جو تھے میرے سے بڑے امام تھے، کہتے ہیں میرے سے زیادہ ذہین تھے، میرے سے بڑے، شاگردوں نے ان کی حفاظت نہیں کی، کہا شاگردوں نے ان کے علوم کی نشر و اشاعت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اچھے شاگرد دے دے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے علماء جو بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، ان کا نام روشن کرنے والے شاگرد ان کو ملے، جنہوں نے ان کے سفر کو، علمی سفر کو، ان کے علمی سرمایہ کو آگے بڑھایا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جلیل القدر شاگرد عطا کیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب زاد المعاد، اس کا کوئی جواب نہیں ہے اسلامی لٹریچر میں، بہت بڑے امام ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے ہے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امام ابن ہادی رحمۃ اللہ علیہ، محدث بڑے اعلیٰ درجے کے، اور انہی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفسر، وہ اپنے استاد سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے استاد کا انہوں نے تذکرہ جو لکھا، اس سے اچھا تذکرہ کسی اور محدث نے اپنے استاد کے بارے میں نہیں لکھا، کہتے ہیں۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوئے، دمشق میں وہیں پروان چڑھے، اور دمشق بڑا خوبصورت شہر تھا، بہت اہل اللہ ہوئے دمشق میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مزار وہیں ہے، لیکن موجودہ دور کے ظالم حکمرانوں نے تباہ کر دیا اس شہر کو، برباد، سارے سیریا کو برباد کر دیا، ویران کر دیا بمباری کر کے۔ اسی میں دمشق کی بھی صورتحال خراب ہو گئی، وہ بات نہیں رہ گئی۔ جس وقت میں گیا تھا تو اس وقت دمشق کا عالم یہ تھا کہ باغیچہ تھا، چاروں طرف باغ، خوبصورتی، اور موسم بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا معتدل عنایت فرمایا، علماء سے بھرا ہوا۔ اور جو سب سے بڑی مسجد ہے، جامع اموی کہلاتی ہے، اس مسجد میں ایک محدث کا درس سننے کا اتفاق ہوا، شیخ رمضان البویتی ان کا نام ہے، وفات پا چکے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، بہت ٹیکنیکل درس تھا مصالح مرسلہ پر، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اس پر ان کا خطاب تھا۔ اور اس مسجد میں 800 سے 900 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان، اور کاپیاں لیے بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے۔ اتنا علمی سرگرمی والا شہر، اس کو برباد کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے، وہیں مدفون ہیں، مقبرۃ الصوفیہ کے نام سے قبرستان ہے، اسی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد وہ پہنچ گئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور پھر ان سے علوم میں استفادہ کیا، پڑھتے چلے گئے، اور حقیقت تک پہنچنا، تہ تک پہنچنا، سطح پر الجھ کر نہ رہ جانا، خرافات میں الجھ کر نہ رہ جانا، روایات میں الجھ کر نہ رہ جانا، اصل فہم تک پہنچنا، یہ فن سیکھا انہوں نے اپنے استاد سے، امام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر اس کے بعد سے انہوں نے کتابیں لکھی، ماشاءاللہ سے بہت کتابیں ہیں، حدیث میں ہیں، فقہ میں ہیں، لیکن 2 کتابیں بہت لازوال ہیں۔
آج بھی عربک لائبریری میں یہ دونوں کتابیں زینت بنی ہوئی ہیں۔ ایک ہے تاریخ پر، اس کا نام ہے البدایۃ والنہایہ۔ البدایہ والنہایہ ایسی تاریخ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی گئی، اور 16 جلدوں میں یہ کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک آ گئی ہے، یعنی اپنے استاد تک کی تاریخ انہوں نے بیان کر دی ہے۔ انتہائی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، اپنے ٹاپک پہ اتھارٹی ہے۔ کوئی بھی اسکالر جو تاریخ پر کام کرنا چاہ رہا ہو، بالخصوص اسلامی تاریخ پر، اس کتاب سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کی چیزیں آپ کبھی بھی پڑھیے، بدایہ و نہایہ میں آتا ہے کہہ کے لکھا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف۔ پھر اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر پر کام کیا، اور جس کے بارے میں نے کہا تفسیر القرآن المجید کے نام سے ان کی تفسیر مشہور ہوئی، جس کو ہم عام طور پر تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر بہت منفرد ہے، یہ اسلامک لائبریری میں ایک یونیک مقام رکھتی ہے، منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کی وجہ نمبر 1 امام صاحب کی زبان۔ ویسے بھی سیرینز عربی بہت اچھی لکھتے ہیں، مجھے ایجپشینز کے مقابلے میں سیرین کی عربی بہت پسند آتی ہے، بڑی میٹھی عربی لکھتے ہیں وہ۔ تو ایک تو یہ کہ وہ سیرین دمشق کے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کو شعر و شاعری پہ دسترس تھا، ادب کی انہوں نے باضابطہ تعلیم حاصل کی تھی، زبان بڑی پیاری استعمال کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ محدث ہیں، اور محدث ہونے کی وجہ سے تفسیر کو جو روایتیں قبول کی وہ بہت سوچ سمجھ کے قبول کی، اور اگر کمزور روایت آ بھی گئی ہے تو اس کی کمزوری کیا ہے بیان کر دی انہوں نے۔ روایت بیان کرنے کے بعد اس روایت کی کمزوری کیا ہے اس کو نمایاں کر دیا۔ دوسری خصوصیت محدثانہ شان، جیسے امام بخاری محدث ہیں، امام مسلم محدث ہیں، بہت جانچ پڑتال کے بعد روایت لیتے ہیں، ایسے ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق محدث ہیں، بہت جانچ پڑتال کے بعد روایت قبول کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک جچے ٹلے انداز میں فیصلہ کرتے ہیں، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، سوچ و فکر سے کام لیتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں۔ اور تدبر کرنے کے لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو مددگار چیز ہے وہ قرآن پاک کی آیتیں، پورے قرآن پاک کی آیتوں سے پھر وہ مطالعہ کریں گے، سوچیں گے قرآن پاک کیا مزاج بنا رہا ہے، دیگر آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کی صورت میں پھر اس کے نتیجے میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کوشش کی کہ اپنی تفسیر میں اسرائیلیات نہ آنے دیں۔ اسرائیلیات آپ نے سنا ہوگا، یہ لفظ اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، یعنی وہ تاریخی روایتیں جو بنی اسرائیل سے مسلمانوں نے بیان کر دی۔ شروع میں بالخصوص جو لوگ یہودیت سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے وہ اپنی تاریخ بیان کرتے تھے، ان کے لیکچرز ہوتے تھے، ان کی تقریریں ہوتی تھی، واعظ و نصیحت میں قصے آ جاتے تھے، تو اس میں بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے بھی قصے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ اسرائیلی روایتوں کا ہم کیا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک پیمانہ دیا، ارشاد فرمایا جو کتاب سے، اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے ٹکراتی ہیں ان کو ٹھکرا دو، جو قرآن مجید کے مطابق ہے ان کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کہا ایسی روایت جس کے سلسلے میں قرآن مجید میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کوئی اشارہ نہیں، لم نکذب ولا نصدق، ہم خاموش رہیں گے، نہ اس کو جھٹلائیں گے، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، نہ ہم ریکگنائزڈ کریں گے اور نہ ہم جھٹلائیں گے۔ لہذا اسرائیلی روایتوں کا ایک سلسلہ مفسرین کے پاس چلا، خوب روایتیں لیتے ہیں، کہانی، قصے، یہ ہوا وہ ہوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت محتاط ہے، اور اگر روایت بیان بھی کر دی کسی وجہ سے بہت جرح و تعدیل کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کی تہہ میں جا کر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جھوٹ کہاں سے آیا، غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ یہ زبان کے شگفتگی کی وجہ سے، حدیثوں کے اعتبار کی وجہ سے، اور قرآن مجید کی روشنی میں رائے قائم کرنے کی وجہ سے، اسرائیلی لمبے لمبے قصوں سے بچنے کی وجہ سے
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو جو مقبولیت حاصل ہوئی تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو خود کتنے بڑے اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، تفسیر جلالین کا ایک حصہ آپ نے لکھا، وہ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں لم یؤلف فی التفسیر مثلہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی طرح کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی، منفرد ہے کہا یہ، اور ساری امت، پوری امت بلا استثناء امہات التفسیر کہا گیا، تفسیر کا سورس ہے، وہ تفسیر کا خزانہ ہے یہ تفسیر ابن کثیر، جو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی سال جاتا ہوگا جس کا ایڈیشن نہ نکلتا ہو، ہر سائز میں، ہر فاؤنڈ میں، ہر ملک سے، لیکن بیشتر اس کی 4 جلدیں ہیں، 4 والیومز ہے عربی میں، جو الحمدللہ چھپتی رہتی ہے اور عربوں میں تو بہت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ بھی کیا گیا، تفسیر ابن کثیر کا خلاصہ بھی چھپتا ہے 1 جلدوں میں، مکمل تفسیر بھی چھپتی ہے۔ یہ تفسیر اس قدر مقبول ہے کہ اگر آپ یہ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اتنا اطمینان ہوگا قرآن مجید کے مقامات، اب آپ اردو میں بھی وہ طبع ہو چکی ہے، مولانا عبدالرشید نعمانی ایک بزرگ گزرے، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، وہ بھی پرنٹ ہوتی ہے، انڈیا میں اویلیبل ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیے ترجمے کے بارے میں ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے نا، ٹرانسلیشن، وہ جیسے اگر میں یہ جانماز اٹھاؤں اور اٹھا کے اس کا بیک سائڈ آپ کو دکھاؤں تو آپ جو تاثر لیں گے کہ کس طرح کا کپڑا ہے یہ، کہا ترجمہ بھی ایسے ہی ہے، قالین کا پچھلا حصہ دکھانا، حسن نہیں آ پاتا ہے پورا۔ یہ ماہرین نے کہا ہے کہ جو اصل اوریجنل میں حسن ہوتا ہے، زبان و ادب کی خوبیاں ہوتی ہیں، اور صاحب کتاب جس طرح بیان کرتا ہے تو اس کے معنوں کو تو آپ منتقل کر سکتے، جذبات کو منتقل نہیں کر سکتے نا، اس کے کلام کی برودت اور حرارت جو ہے اس کو تو آپ شفٹ نہیں کر سکتے، آپ یہ شفٹ کر دیں گے نالج کو، معلومات کیا ہے وہ معلومات، اسی لیے کہا کہ قالین کا پچھلا حصہ جیسے دکھانا ہوتا ہے ایسا ہی ترجمہ ہوتا ہے، تو ترجمہ ہوا ہے، آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے مارکیٹ میں، لیکن آپ یاد رکھیے ترجمے کی بنیاد پر تفسیر کا مقام متعین کرنے کی کوشش مت کیجیے، اوریجنل ہے، اور اس کی جو عربی تفسیر ہے اس کا مقام بھی کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اتنی جامع بحثیں ہیں، اتنا دل کو مطمئن کر دینے والی بحثیں ہیں، اور اس قدر جو خصوصیات بیان کی وہ پوری کی پوری پائی جاتی ہیں۔ آپ اٹھا کر کوئی بھی ایک مقام دیکھ لیجیے، مثال کے طور پر اگر یہاں کہیں عربی، یہ اردو میں اویلیبل ہے کسی لائبریری میں، تو آپ پڑھ لیجئے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور وہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ مقام آپ پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید کی روشنی میں جادوگری کیا ہے، جادوگری کی قسمیں کون سی تھیں، ہاروت و ماروت کون ہیں، ہاروت و ماروت پہ کیا نازل ہوا تھا، اور ہاروت و ماروت نے جو یہ کہا تھا انما نحن فتنتن، یہ فتنتن کیا ہے، فتنتن کے معنی کیا ہے کہ ہم تمہارے لیے ایک ایگزامینیشن ہے، فتنے کے معنی یہاں پہ یہ ہم تمہارے لیے ایک امتحان ہے، بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا کہ دیکھو ہمارے پاس جو علوم ہے وہ علوم کا غلط استعمال کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور ان علوم کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ترقی دے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے ایسڈ ہوتی ہے کہ ہمارے لیبارٹریز میں اس کی بڑی ضرورت ہے، بچے ریسرچ کرتے ہیں، سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں، اور اس سے بہت سی چیزیں تحقیق ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں میں وہ استعمال میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی بدمعاش قسم کا آدمی اس کو لے لے اور کسی کو جلانے کے لیے استعمال کرے تو لازمی بات ہے وہ تباہی کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو جو ہاروت و ماروت کے پاس علوم تھے، وہ علوم اگر صحیح استعمال کیے جائیں تو اس میں انسانیت کی ترقی تھی، اور ان علوم کا ناجائز اور حرام استعمال کیا جائے تو اس سے جادو کشید ہوتی تھی، جادو نکل آتی تھی، اور یہ وہ لوگ کرتے تھے یہودی جو بابل میں آباد تھے کہ انہوں نے فرشتوں سے قسم کھا کھا کے کہا کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اور بعد میں
وما يتعلمون من آدم الا يفرقون به بين المرء وزوجه، میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے، کمانے لگے۔ لہذا یہ سارے مقامات کی جو تشریح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ کی، آپ کو اس سے اچھی پیاری جامع دل کو مطمئن کر دینے والی مستند بحث کسی اور تفسیر میں نہیں ملے گی۔ ہر جگہ یہ مسئلہ آپ پڑھتے چلے جائیے۔ جو مقامات مجھے یاد آ رہے ہیں وہ مقامات کے سلسلے میں 2-4 باتیں میں عرض کر رہا ہوں، پوری تفسیر لازمی بات ہے اگر ہم رکھ کر درس دیں تو 13-14 سال لگیں گے، تب جا کے اس کے یہ جو نگینے ہیں وہ ہمارے سامنے نکھر کر آئیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دلوں کو بہت مطمئن کرتے ہیں۔ ایک اور مقام یاد آ رہا ہے سورۃ الانفال کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑا نازک مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدی جو مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، 70 قیدی گرفتار ہوئے تھے نا، میٹنگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وشاورہم فی الامر کہ مشورہ لیا کرتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ 70 مشرکین ہیں جو جنگ کرنے آئے تھے بدر میں، باقی تو بھاگ گئے تھے، 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار تھے، ان کا کیا کیا جائے؟ وہ زمانے میں جیل ویل نہیں تھے نا، لے جا کے جیل میں ڈال دیں، تو وہ سب مسجد نبوی کے میدان میں بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی ان کا کیا ہو، کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ہی بندے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو مکہ مکرمہ کے ہمارے رشتہ دار ہیں، اور خود اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس تھے جو بعد میں مسلمان ہو کر آئے، داماد بھی تھے حضرت زینب کے شوہر، تو لازمی بات ہے سارے خاندان ہی کے تو لوگ تھے جو اٹھ کے چلے آئے تھے لڑنے کے لیے۔ تو کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی ادا کو پسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ، عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول لائن میں ٹھہرا کے سب کی گردن اڑا دیجئے، یہ کسی کو بھی آپ گھر بھیجیں گے پھر آئندہ سال لڑنے آئے گا۔ یہ حضرت عمر کی فراست تھی۔ حضرت اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائی نا، اِن یکم محدثا بعدی فعمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا ہے تو وہ عمر۔ یہ آپ حضرت عمر کی جب فراست دیکھیں گے، فیوچر کو جو دیکھتے تھے، آج آپ جائیے فلسطین میں بیت المقدس میں، وہاں پہ جو کنیست القیامہ ہے، بہت بڑا چرچ عیسائیوں کا، جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، ہم لوگ نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں قبر ہے، نعوذ باللہ، وہ بہت بڑا مینٹین خوبصورت پتھر کی عمارت ہے، جیسے ہمارے پاس آرٹس کالج وغیرہ کی عمارت ہے، اس ٹائپ کی عمارت ہے۔ اس کے سامنے ایک مسجد ہے، اس کو الجامع العمری کہتے ہیں، بالکل سامنے اتنا میدان ہے، ادھر مسجد ہے، بہت بڑی نہیں، اس سے بھی چھوٹی ہوگی، آدھی ہوگی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تھی میدان میں۔ 2 فراستیں آپ کو میں بتاتا ہوں حضرت عمر کی۔ فراست نمبر 1، جب آپ نے چرچ کا معائنہ کیا تو چرچ کے ذمہ داروں نے کہا عصر کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنی تھی، تو کہا حضرت آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے، کہا میں نماز یہاں نہیں پڑھوں گا، میں ادھر میدان میں جا کے پڑھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ناپاک ہوتا ہے کیا چرچ؟ نہیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں، میں اگر نماز پڑھتا آنے والی نسلیں اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیتی ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا مذہبی مقام تبدیل ہو۔ کیا فہم تھا، کیا فراست، رواداری، عدل، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر میدان میں تشریف لے گئے، ٹیلہ تھا، اس ٹیلے پہ آپ نے نماز پڑھ لی عصر کی، وہاں پہ مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، قدیم مسجد۔ اس مسجد میں بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یروشلم میں یہودی نہیں ہوا کرتے تھے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اسرائیلیوں کا کیوں ہو جائے گا؟ اسرائیلی فلسطین کے تھوڑی ہیں بھائی، اسرائیلی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ بدتمیز صاحبزادے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، سگے بھائی کو کرتا اتار کر رات کے اندھیرے میں تڑپتے ہوئے اپنے بھائی کو جنہوں نے کنویں میں پھینکا۔ تو یہ اتنی ان کے اسلاف اتنے اگر ظالم تھے تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ عدل کریں گے، انصاف کریں گے؟
ان کے تو کایا ہی بگڑی ہوئی ہے۔ پھر یہ مصر چلے گئے حضرت یوسف کے زمانے میں، یہ آئے تھے کلدان سے، یہ رہے 100 سال 70 سال 80 سال، پھر مصر شفٹ ہو گئے۔ مصر میں خوب فرعون نے مارا، یہی بدتمیزیوں کی وجہ سے خوب مارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے ہجرت کر فلسطین میں جا کر آباد ہونے کی تجویز رکھی، انکار کر دیا، بدتمیزی کی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں جائیں گے تم جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے، ان کی تاریخ ہے۔ پھر وہ صحرا میں پڑے رہے، بعد میں یوشع ابن نون ان کو فلسطین لے گئے، تو چندی دنوں میں ٹیٹس کا حملہ ہوا، پھر مارے پھرے، پھر چندی دنوں کے بعد بختنصر کا حملہ ہوا، پھر نکال کے پھینک دیا گیا، یورپ بھاگ گئے، مختلف ملکوں میں آباد ہو گئے، یہ کبھی رہے ہی نہیں فلسطین میں۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، جو فلسطینی عرب ہے، کنعانی عرب کہلاتے ہیں، وہ ان کا ہے، لازمی بات ہے۔ انڈیا میں رہیں گے، موٹی سی بات ہے نا، امریکن امریکہ میں رہیں گے۔ اب یہ تھوڑی ہو سکتا کینیڈا آ کے انڈیا میں ایک حکومت بنائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی گوارہ نہیں کرے گا۔ فلسطینیوں کو مارا گیا، ستایا گیا، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر کا ایک معاہدہ اس مسجد میں پتھر پہ لکھا ہوا ہے، عربی میں پتھر پہ لکھا ہوا، لیکن اس کا انگلش ترجمہ بھی لکھ کے لگا دیا۔ اس کو کہتے ہیں لغدۃ العمریہ، وہ معاہدہ جو حضرت عمر نے بیٹھ کر وہاں عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں حضرت عمر نے کہا، ہم مسلمان اور عیسائی مل کے یہ معاہدہ تیار کرتے ہیں کہ کسی بھی چرچ پہ قبضہ نہیں ہوگا، کسی مسجد میں مداخلت نہیں ہوگی، مسلمان کے گھر میں عیسائی نہیں گھسے گا، عیسائی کے گھر میں مسلمان نہیں گھسے گا۔ لکھتے لکھتے حضرت عمر نے ایک جگہ لکھوایا، آج آپ جا کر وہ جملہ پڑھ لیجئے، حضرت عمر نے لکھوایا، لیکن کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے گھر میں یہودی کو پناہ دے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے مسلمان یہودیوں کو پناہ نہ دیتے تو آج یہ دن دیکھنے نہیں آتا۔ یہودی نہیں تھے وہاں پہ، عیسائی ہے، فلسطینی ہے، مسلمان ہے، فلسطینی ہے، تقریباً 60-65% مسلمان ہیں اور 30-35% عیسائی ہیں۔ یہ اوریجنل فلسطینی ہیں، عرب ہیں، اور ان کے درمیان گھسے یہودی 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، اور مسلمانوں نے مروت کی، ان کو روکا علماء نے، مت کرو مروت، ان کو تم جگہ نہ دو۔ دھیرے دھیرے انہوں نے حالات بدل دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی کہ حضرت عمر نے اس پہ لکھوایا تھا، کسی مسلمان یا عیسائی کے گھر میں یہودی کو پناہ نہیں دی جائے گی، آج تک لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر کی بڑی فراست تھی، اور حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول سب کی گردن کاٹ دیجئے، اگر یہ بچا رہ جائے گا نا آئندہ سال آ کے پھر یہ حملہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ابو بکر تم حضرت ابراہیم کی طرح ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی۔ اے اللہ، یہ جو بندے ہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، اے اللہ یہ جو بندے ہیں، یہ جو میرے مسلک پہ چلیں گے، دین توحید پر، میرا ان سے تعلق، جو اے اللہ میری نافرمانی کر دیں، آپ دیکھ لیجئے آپ کو جو کرنا ہے، یہ نہیں کہا عذاب لائیے تباہ کر دیجئے۔ اور حضرت عمر سے کہا، عمر تم موسیٰ کی طرح ہو۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا، مولا ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیجئے، ان کے مال کو آپ تباہ کر دیجئے، یہ برباد کر دیجئے، برباد کر دینے کے قابل ہے، ان کو زندہ مت چھوڑیے۔ جلال تھا حضرت تو کہا، اے عمر تم موسیٰ کی طرح ہو۔ پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نتیجے پہ پہنچے، اور وہ نتیجہ یہ تھا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کے رسول کو یہ اجازت تھی کہ آپ اجتہاد کریں اور فیصلے پہ پہنچے۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ ہم چونکہ مدینہ منورہ میں فقر و فاقہ بہت تھا، لہذا ہم پینلٹی لیں گے ان سے، جان کا بدلہ پیسوں کی شکل میں لیں گے۔ ایک خاص رقم مقرر فرمائی، مثال کے طور پر آج کے دور میں آپ سمجھ لیجئے، بطور مثال کہہ رہا ہوں، 10 لاکھ روپے ہر ایک کی پینلٹی دے دو اور لے جاؤ۔ اور جو غریب تھے، جس کے خاندان سے پیسے آنے کی امید نہیں تھی، ان کو کہا تم کو یہاں پہ 2 سال رکنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم عذاب علیم، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ الاسریٰ، اے نبی آپ کے پاس اگر قیدی تھے ان کی گردن توڑ دینا تھا، آپ ان کی کمر توڑ دینا تھا، کیونکہ حضرت عمر کی فراست صحیح دیکھ رہی تھی۔ اور پھر یہی ہوا، 1 سال بعد یہی لوگ آئے، 2-4 کے علاوہ یہی پورے لوگ آئے اور احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، انہوں نے 70 کے قریب صحابہ کو شہید کر دیا نا، تو یہی ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے اے رسول، آپ کا جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں، کیونکہ لولا کتاب من اللہ سبقا، اللہ کا ایک فیصلہ پہلے ہی سے سابق ہو چکا ہے، سابق میں صادر ہو چکا ہے کہ مجرمین جنگ کے مجرموں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، دونوں گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر مسلم حکمران یہ سوچتا ہے کہ ان کو چھوڑ دے، امیر المومنین کہہ لیجئے، امیر یہ سمجھے کہ ان کو چھوڑ دینا بہتر ہے تو چھوڑ سکتا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھے ان کو چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں، ان کی جان لی جا سکتی، کیونکہ وہ حملہ کرنے آئے تھے، انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی، تو آپ ضرورت پڑے تو ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ چونکہ یہ فیصلہ اللہ کا پہلے سے ہو چکا تھا، وحی نہیں آئی تھی، وحی نہیں نازل ہوئی تھی یہ فیصلے کی، اس کے باوجود اگر آپ ان کو ختم کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لہذا اس کی جو تشریح ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جو آیت کوٹ کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے عرض کیا نا، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنی رائے قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں بناتے ہیں۔ لہذا سورہ محمد گئے اور سورہ محمد سے آپ نے یہ آیت لائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو جنگ میں قید ہوئے ہیں ان کو آپ قیدی بنا کر رکھیے یا آزاد کر دیجئے، آپ کو یہ دونوں باتوں کی اجازت ہے۔ یہ بہت بعد میں آیت جو نازل ہوئی، یہ آیت کا چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ ہو چکا تھا، اسی لیے یہ آیت کو کوٹ کرتے ہوئے حضرت عمر کی رائے، حضرت ابوبکر کی رائے اور تاریخی طور پر ان روایتوں کی سند، یہ ساری بحثیں، یہ جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں پورا ابن کثیر میں جو میں مطالعہ کیا وہی بیان کر رہا ہوں، یہ ساری بحثیں جامع انداز میں امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر دی۔ کون سا مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں، کون سا مقام آپ کی خدمت میں نہ رکھوں، اسی لیے عربوں نے چھٹی کر دی۔ عربوں کی کئی یونیورسٹیوں میں ابن کثیر سلیبس میں ہے، سلیبس میں گریجویشن میں تفسیر ابن کثیر پڑھائی جاتی ہے عربوں کے پاس۔ انہوں نے کہا نہیں، سلیبس کی طرح اس کو پڑھو، اور اس قابل ہے یہ کتاب، اس قابل ہے یہ کتاب کہ اس کو نصاب میں رکھا جائے۔ لہذا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ کہ ایسی جامع تفسیر قلم بند فرمائی، جو تفسیر سدا بہار ہے، اس کی زبان سدا بہار ہے، اس کے مضامین، اس کے علوم، اس کے معارف وہ زندہ جاوید ہے۔ امت کو ہر وقت اس کی ضرورت پڑے گی، اور امت جب کبھی قرآن فہمی کے لیے کوشش کرے گی، امام ابن کثیر کی تفسیر سے انشاءاللہ بے نیاز نہیں ہو سکے گی۔ میں نے عرض کیا کہ تفسیر کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں اویلیبل ہے، انگلش میں ہوا ہے، انگلش میں اویلیبل ہے۔ چلیے ہم اس کے اسلوب اور اسٹائل کے حسن سے استفادہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے معارف تو سمجھ سکتے ہیں، اس کے مضامین تو سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اہتمام کریں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر خریدیں، اپنے گھروں میں اس کو رکھیں، ہم اس کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو اس کا مطالعہ کرائیں کہ دیکھیے اسلاف کے علوم میں بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ صرف جو ہمارے کنٹمپروریز ہیں، ہمارے معاصرین ہیں، ان کی چیزیں پڑھ لیں، ہلکی پھلکی چیزیں، اور پڑھنے کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، آج کل تو سب کچھ فون پہ ہی رہ گیا ہے۔ لہذا یہ جو مزاج بن رہا ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس مزاج سے بری الذمہ ہوں۔ میں نے عرض کیا نا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین، دادا دادی وغیرہ یہ بیل گاڑی پر کتابیں لے کر چلے، اور انسان کھینچتا ہوا وہ بنڈی کو چلا۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی قربانی دی۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے اس امت مسلمہ، یہ امت کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ امت قرات ہے، یہ امت تلاوت ہے، یہ امت
اسٹڈی کرنے والی ہے، اینالائز کرنے والی ہے، یہ امت لکھنے پڑھنے والی ہے، اور اس امت کا ایک ایک اسکالر کی اتنی کتابیں ہیں کہ دوسری قوموں کے اکیڈمیز اتنی کتابیں نہیں لکھ سکی۔ یہی امام ابن کثیر کی تالیفات اٹھا کر دیکھیے، 14 جلدوں میں بدایہ و نہایہ تاریخ میں، 4 جلدوں میں ایسی تفسیر جامع اعلیٰ طور پر لکھی گئی، کوئی اس میں رطب و یابس بکواس بھری ہوئی نہیں ہے، یہ امت کی قربانیاں ہیں۔ لکھ رہے تھے امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستدرک لکھنے کا، ایک مسند لکھنے کا خیال فرمایا۔ مسند کے معنی ہوتے ہیں، حدیث میں دیکھیے ایک ہوتا ہے الصحیح، ایک سنن، اور ایک مستدرک ہوتا ہے، اور ایک مسند ہوتا ہے، اور ایک جامع ہوتا ہے۔ یہ کتابوں کے اسٹائلز ہیں، قسمیں ہیں۔ تو سنن میں عام طور پر سنتیں جمع کی جاتی ہیں، جامع پوری احادیثیں اس میں لائی جاتی ہیں جیسے امام بخاری کی ہے، اور مستدرک میں کسی بڑے محدث سے جو حدیث سے چھوٹ گئی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مسند کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے جو روایتیں، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، ایک ایک صحابی کے نام سے ان کی جو روایتیں وہ بیان کی جائیں، بہت اہم کام ہوتا ہے۔ تو مسند تیار کر رہے تھے، اور مسند ابی ہریرہ تک پہنچے کہ آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دینے لگی، اور 70 سال کے ہو چکے تھے، نڈھال ہونے لگے، رات بھر لکھتے رہے، چراغ بجھ رہا تھا، اپنے شاگردوں کو بلا کر کہا دیکھو رات بھر جلنے کے بعد جیسے یہ شمع بجھ رہی ہے، چراغ بجھ رہا ہے، ویسے بھی میری بھی شمع ڈھل رہی ہے، میرا بھی چراغ بجھ رہا ہے، شاید اب میں باقی نہ رہوں، زندہ نہ رہوں، ہو سکے تو تم میرا کام مکمل کر دینا۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ لگاتار محنت، اسی لیے تو اس اونچے مقام پر پہنچے، اور آج اس محنت سے ہم خاص طور پر مسلمان وڈرا ہو گئے، دور ہو گئے۔ محنت، پڑھتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، علم حاصل کرنا، بچپن سے لے کے موت تک کا سلسلہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے پڑھتے وفات پا گئے، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے پڑھتے وفات پا گئے۔ یہ امت کا مزاج ہے، اور ہم نے مطالعے کا مزاج ختم کر لیا۔ اپنے گھروں میں ضروری کتابیں رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، بچوں کو مطالعے کی عادت ڈالیں۔ اسلاف کے علوم میں بہت برکت ہے، بڑا فہم دین حاصل ہوتا ہے، فہم قرآن حاصل ہوتا ہے، فہم حدیث حاصل ہوتا ہے، لہذا ان ساری چیزوں کا پڑھنے کا ہم اہتمام کیا کریں۔ تو کیا ہی خوش بختی کی بات ہوتی کہ ہمارے بچے عربی پڑھتے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اوریجنل پڑھتے۔ لیکن چلیے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کوئی چیز اگر پوری نہیں مل رہی ہے، آپ دعوت میں گئے تو آپ کو جو ہے اسٹارٹرز نہیں مل پا رہے ہیں تو مین کورس تو کھا لیں گے نا، بھی پیٹ تو بھرو۔ ڈیزرٹ نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم بریانی تو کھا لو، پیٹ تو بھر لو۔ گھر میں اہلیہ رکھیں گی کہ نہیں رکھیں گی کھانا؟ تو ایسے ہی عرب کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ، جب کوئی چیز کمپلیٹلی نہیں مل رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے لا یترک کلہ پورا چھوڑ دو، جتنا مل رہا ہے اتنا تو حاصل کرو۔ ترجمے سے جو علوم حاصل ہو رہے ہیں کم سے کم اتنا تو ہم حاصل کریں، محبت کریں اپنے ان اسلاف سے، ان کے کارناموں کو اپنے گھر میں زندہ رکھیں، ایک سیکشن بنائیں کتابوں کا، اور ایک لائبریری بنائیں، اور اس پہ اہم کتابیں جمع کریں۔ جب آپ اہم کتابیں جمع کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا کہ ابن کثیر کو نہ رکھو، سب کہیں گے بلا اتفاق ہاں ابن کثیر ہونا چاہیے۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ، یہ بائبل کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، یہ انجیل کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، تورات کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے یہ معجزات ہے، اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اور دوسرے اللہ کے کلام میں ملاوٹ کر کر ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ یہ معجزات ہے، یہ نکھر کر یہ موتیوں کی شکل میں انشاءاللہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے ہم بھی استفادہ کریں، اور ان علوم سے ہم اپنے سینے کو آباد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاة والسلام علی حبیبک ورسولک محمد آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.